یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. خدا کا شکر، اہل بیت کا کرم کہ ہم کربلا والے لوگ ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. یہ شب بیداریاں اس بات کی علامت ہے کہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں، زندہ ہیں. اسی لیے زندہ جاوید کا ماتم کرتے ہیں. حسین علیہ السلام کا ماتم ہر کسی کے مقدر میں نہیں. کون حسین اور کون زینب؟ کربلا کے بعد چوتھے امام سے بیعت کا سوال نہیں ہوا دوستو. چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں دو، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، مگر یزید کی اتنی حیثیت نہیں کہ چوتھے امام سے بیعت کا سوال کرے. چوری کرنا یزید بیعت کا سوال. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈر سے ڈر لگتا ہے، دیوار سے ڈر لگتا ہے، ڈر سے ڈر لگتا ہے، دیوار سے ڈر لگتا ہے، اس کو زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. نہیں آسمانی نعرہ آئے گا انشاءاللہ. 14 میں صاحب کی بارگاہ میں پیش کروں. یزید نے کیوں جناب سید سجاد سے سوال نہیں کیا؟ ڈر سے ڈر لگتا ہے، دیوار سے ڈر لگتا ہے، اس کو زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. تو اس لیے کرتا نہیں کوئی بھی بیعت کا سوال. ظلم کو عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے کرتا نہیں کوئی بھی بیعت کا سوال. ظلم کو عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. جناب زینب ہاتھوں میں رسم بنا کے یزید کے دربار میں گئی. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قید ہو کے آئی ہے. یزید کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب قید کرنے آئی ہے. بڑا سلامت رکھے، بڑا سلامت رکھے مولا کے چاہنے والوں کو. جملہ سنیے، یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قیدی ہے. اے میری شہزادی، اے اسد اللہ کی جائی، ایک پاسبان صداقت، اے رہنمائے ملت، اے میری شہزادی کیوں آئی ہیں آپ یزید کے دربار میں؟ تو ہماری شہزادی نے فرمایا کہ علی کا حوصلہ احمد کا اعتبار لیے. دیکھیے جناب زینب یزید کے دربار میں کیوں ہے؟ علی کا حوصلہ احمد کا اعتبار لیے ستم کے جسم کو بے جان کرنے آئی ہوں. توجہ، علی کا حوصلہ احمد کا اعتبار لیے ستم کے جسم کو بے جان کرنے آئی ہوں. تو یزید وقت خبر ہے تجھے تیرے گھر میں میں اپنی پتا کا اعلان. جہاں تک مولا کے چاہنے والے مجھے نظر آ رہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کربلا ہی نعرہ ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ اٹھا کے میں نے یہ دو خطے اپنے سنائے، لیکن آپ کے بازوؤں کو دیکھ کر، آپ کے شانوں کو دیکھ کر کسی شاعر کو 4 مصرے یاد آ گئے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا نا، مولا آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھی. ہمارے بازو عباس علمدار کے بازوؤں کا صدقہ ہے. مانتے ہیں نا یہ سب ادادار؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہمارے بازو
غازی عباس کے بازوؤں کا صدقہ ہے، مانتے ہیں نا؟ سنیے مصر، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے ہیں آپ کو، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے۔ اسٹیج سے لے کے آخری آدمی تک دعا دے دیجیے، اشرف نقوی کو، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، ارے بازو میرے عباس کے کاٹوں کے جہاں تک یہ سارے آزاد عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، میرے دوست مولا تمہیں سلامت رکھے، تم نے بڑا اچھا نعرہ لگایا، اور اس وقت مومنین کے جذبات دیکھ کر یعنی اس وقت مومنین کے جذبات دیکھ کر ایک نعرے کا اضافہ ہونا چاہیے۔ زینب کی جو آس ہے، زینب کی جو آس ہے اور آج ہمارے پاس ہے، میرے دوستو اللہ کا کرم احسان کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں۔ ہماری نظروں میں کربلا سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ سو رہا تھا، نجیہ سلسلے صاحب نے کہا، اب جو آپ کلام سماعت فرمائیں گے انجمن مظلومیہ سے، وہ بھی غالباً جلال صاحب جو جلال سلسلے صاحب، انہیں آپ سننے جا رہے ہیں۔ دیکھیے 4 مصرے سنا رہا ہوں۔ سو رہا تھا حصار غفلت میں، سو رہا تھا حصار غفلت میں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں۔ چاہنے والے، سو رہا تھا حصار غفلت میں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں، دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، درجے کے قریب بیٹھا مولا سلامت رکھے ان لوگوں کو بھی جو انجمن جو شبے داریاں قائم کرتے ہیں، اور مولا سلامت رکھے ان لوگوں کو بھی جو دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ ہمارے بھائی باور صاحب انجمن موضوع حسین کے صاحب بیان کہ پوری انجمن بمبئی سے تشریف لائی ہے، اور الہ آباد والے واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی زبردست شبے داری کی، اتنے مولا کے چاہنے والوں کو جمع کیا، اور یہاں مولا کے چاہنے والے خود بھی ہو رہے ہیں، یہاں مولا کے چاہنے والے گریا بھی کر رہے ہیں۔ دوستوں بڑی سعادت کی بات ہے، حسین سے محبت بڑی سعادت کی بات ہے، اہل بیت کی محبت۔ آپ نے بڑے نعرے لگائے، لیجیے